سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہم سورہ البقرہ کے پارٹ 2 پر پہنچ گئے ہیں، لیول 2 پر پہنچ گئے ہیں۔ حالانکہ جس تھیم سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا سورہ البقرہ کو، وہ تھیم یہاں پر بھی کنٹینیوڈ رہے گی، لیکن ترتیب کے حساب سے ہم پارہ نمبر 2 پر ہم پہنچ گئے ہیں الحمدللہ، اور آج سے ہم اس کا آغاز کریں گے۔ اور سب سے پہلی چیز جو ہم آج جاننے والے ہیں وہ یہ قبلہ رخ جو تبدیل کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اس کے بارے میں ذکر ہے کہ اس کی جو پوری تاریخ ہے اس کے بارے میں یہاں پر ذکر ہے۔ اور اس کے علاوہ اس پورے پارے میں اور کافی سارے ارکان سے متعلق چیزیں آئیں گی کہ جو تمام عبادات ہیں، کبیرہ عبادات ہیں، ان کے بارے میں کیا دلیلیں آتی ہیں، ان کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہیں جو عام زندگی میں آتی رہتی ہیں، اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، ان سب چیزوں پر انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے ایک تھوڑا سا ایک بیک ڈراپ میں دے دوں گی آپ کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، اور یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اپنی نماز کو ادا کرتے تھے، تو وہی رخ تھا۔ اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دلی بے چینی ہوتی تھی کہ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ کعبہ شریف، وہ چاہتے بھی تھے کہ کعبہ شریف یعنی کہ بیت اللہ شریف ان کا قبلہ رخ ہو، وہ وہیں پر رخ کر کے سب نماز کو ادا کریں، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا ویٹ کر رہے تھے۔ تو مکے میں تو کیا تھا، ان کو ایک تسلی یوں بھی تھی کہ جو بیت المقدس تھا، مسجد الاقصیٰ تھی، اور کعبہ شریف، وہ ایک ہی لائن میں آتے تھے، تو جب وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کرتے تھے نماز کو، تو آٹومیٹکلی وہ کعبہ شریف کی طرف ان کا رخ ہو جاتا تھا۔ لیکن جب وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے، ایک تو ان کے لیے بہت مشکل بھی یوں بھی تھا، کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ آئے تو ایک پورا ایک انوائرمنٹ چینج، ایک پورا ایڈجسٹمنٹ فیکٹر تھا، اور دل میں یہ بے چینی تھی، کیونکہ اب جو تھا وہ بیت المقدس کعبہ شریف کے بالکل اپوزٹ ہو گیا تھا۔ اب ان کو بیت المقدس کی طرف ہی فیس کر کے نماز کو ادا کرنا تھا، اور کعبے کا جو رخ تھا وہ ان کے بالکل اپوزٹ پہ تھا۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ وہی کرنا ہے، تو وہ اسی بے چینی میں لگے رہتے تھے۔ جبکہ یہودیوں یعنی اہل کتاب کی کتابوں میں یہ سب یہ تھا کہ آخری نبی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہوگا، تو لیکن پھر بھی ان کو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ تو سیقول السفہاء، تو وہ بیوقوف لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ پہلے تم لوگ جس طرف رخ کر کے نماز کو ادا کرتے تھے، اب دوسرے رخ کی طرف نماز ادا کرتے ہو۔ کیونکہ جب وہ مدینہ میں آ گئے تھے اور اب یہ وحی آ گئی کہ اب جو قبلہ ہے، جو قبلے کا رخ ہے، وہ کعبہ شریف ہی ہوگا، وہ خانہ کعبہ ہی ہوگا، اور عصر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے، اور اسی وقت یہ وحی آئی اور وہ رکوع میں تھے، اور ایسے ہی رکوع میں وہ خانہ کعبہ کی طرف انہوں نے اپنا رخ کر لیا، اس خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور وہاں پر ادا کیا، اور سب فالوورز نے بھی ان کی اسی چیز کی تعمیل کی، ان کی اسی چیز کی پیروی کی، اور وہ بھی انہوں نے بھی اپنا رخ پھیر لیا۔ تو وہ لوگ بیوقوف ہوں گے جو تمہیں اس بات کو لے کے تانے ماریں گے کہ پہلے تمہارا رخ کوئی اور تھا، اب کچھ اور ہے، اب آگے کچھ اور ہو جائے گا۔ تو
یہ کچھ ایسا خاص نہیں ہے جو تم ہمارے لیے لے کر آ رہے ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین لے کر آئے تھے تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ سیم ہی سی تو بات ہے، یہاں پر ہم بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، تم بھی کرتے ہو، تو کیا اس میں ایک نیا چیز ہے؟ اور اب تم کہہ رہے ہو کہ خانہ کعبہ ہو گیا، تو اتنا چینج تم سیلف کانٹرڈکٹ کر رہے ہو۔ تو یہ اس طریقے سے ان کو دے کر تانے دیے جاتے تھے۔ تو یہ لوگ سے کہو کہ قل اللہ المشرق والمغرب، اللہ تعالی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کیا سمت اپناتے ہو، جہاں رخ کرو وہاں پر اللہ۔ علم کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن ویسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن علم کے اعتبار سے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ان لوگ سے کہہ دو کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس چیز کو اپنانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں ہدایت دے دے، اور جو چاہیں، جو اس کا واقعی میں طلبگار ہوگا وہ اس کو پا لے گا اور اس میں بھی حق کو ڈھونڈ لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا شعور رکھتا تھا، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، وسیع علم والا ہے، کہ جب یہ ارکان آئے گا، جب یہ آرڈر آئے گا، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت سارے پروپیگنڈز ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دلاسا دیا کہ ان کی ان بیوقوفیوں سے تم افیکٹ مت ہونا، ان کو بالکل امپورٹنس مت دینا، مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بہتر حکم دینے والا ہے۔ تو ہر جگہ کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو قبلہ رخ چاہے ادھر ہو چاہے ادھر ہو، کیونکہ وہاں پر ایک مسجد قبلتین ہے جہاں پر دو رخ ہیں، ایک اس وحی کے آنے کے پہلے کے اور ایک وحی کے آنے کے بعد کے، تو دو رخ ابھی بھی موجود ہیں، دو قبلے ابھی بھی موجود ہیں، لیکن جس طرف رخ کرو اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے۔ لیکن ایک ڈسپلن کے لیے، ایک پورے دنیا کے سامنے ایک عبرت بنانے کے لیے کہ کیسے ایک ڈسپلن ہے، کیسے اسلام کی جو طاقت ہے کہ ایک ساتھ رکوع میں جاتے ہیں، ایک ساتھ سجدے میں جاتے ہیں، ایک ہی طرف دیکھتے ہیں، ایک ہی آرڈر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ہی آرڈر پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ مڑ جاؤ تو مڑ بھی جاتے ہیں، بنا بٹ وائی ہاؤ سے کے بنا وہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو ہم بھی وہی کریں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، چاہے ہمارا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو یا نہیں دے رہا ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ رَسُولًا عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو یہ تم لوگوں کا ایک ٹیسٹ تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ایسا کچھ بھی بندوں کے سامنے ہے، کیونکہ بہت کبیرہ چیز تھی، ایک قبلے کا رخ مڑ جانا، سالوں سے جس طریقے سے ادا کر رہے ہیں اس کو پورا، اس کا بالکل ہی برعکس کوئی آ کے بتا دے ہمیں، تو بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس چیز کو ڈائجسٹ کرنا اور عمل کرنا بھی۔ تو یہ بہت بڑا امتحان تھا، کیا کرنے کے لیے؟ محسن لوگوں کو الگ کرنے کے لیے، چھانٹنے کے لیے۔ یہ تمہارا ایک ٹیسٹ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، تمہیں امت مسلمہ میں سے پیدا کیا ہے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ تم صرف یہ نام جڑ جانا تم سے کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اس بات کو اپنا لیتا ہے اور کون ہے جو نہیں اپناتا ہے۔ یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہو جائے گا، یہ ایک فائن لائن بن جائے گی بیچ میں، جو کہ سیگریگیٹ کر دے گی، جو کہ بالکل ہی الگ کر کے چھانٹ کے رکھ دے گی سامنے، اور تم کو قیامت کے دن کے لیے گواہی دینی ہے، پیغمبر کے لیے۔ ہم کیا گواہی دیں گے اپنے پیغمبر کے لیے؟ کہ انہوں نے ہمیں صحیح بات بتائی تھی، انہوں نے یہ ہماری ہدایت کا ذریعہ بنے تھے، یہ ہمارے لیے رہنما بنے تھے، اور پیغمبر جو ہیں وہ اپنی نیک امتیوں کے لیے گواہی دیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش خدمت ہم سب کے اعمال ہوں گے، جنہوں نے حق ادا کیا ہوگا ان کے لیے گواہی دی جائے گی، ان کے فیور میں گواہی دی جائے گی، باقیوں کے خلاف گواہی دی جائے گی۔ تو
ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ممن ینقلب علی عقبیہ، کون منہ موڑ لیتا ہے اور کون پیروی کر لیتا ہے ایسے وقت میں، کیونکہ یہ جو ایک ٹف ٹائم ہوتا ہے وہی ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا ہر کوئی تو سکھ کا ساتھی ہوتا ہے، تو فیئر ویدر فرینڈ ہوتا ہے ہر کوئی. جب ایسے ٹائم آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کون واقعی میں ٹھیک تھا یا اور کون صرف دکھاوے کے لیے ساتھ تھا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ بہت مشکل کام تھا، یہ امت مسلمہ کا بہت بڑا امتحان تھا کہ قبلے کا رخ بدل دیا گیا ہے. لیکن یہی تو ٹیسٹ ہے کہ کون سٹیبل رہتا ہے، کون جمع رہتا ہے، کون ڈٹا رہتا ہے، کون استقامت کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے. یہی ٹیسٹ ہے ہمارا. یہ ٹیسٹ ہے کہ کون واقعی نبی کی بات مانتا ہے. تو رسول کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ بیکورڈنس نہیں ہے. آج کل یہ بیکورڈ قرار دی جاتی ہے، تو یہ بیکورڈ نہیں ہے. نبی کی پیروی کرنا یہ ہم کو آخرت کے دن آگے سے آگے لے کر جائے گا. دنیاوی فائدے بھلے ہی نہ حاصل ہوں زیادہ، لیکن آخرت میں یہ ہمیں آگے سے آگے لے کر جائے گا، جس کو بیکورڈنس سمجھا جا رہا ہے. اب یہ جو ٹیسٹ ان کے اوپر آیا تو لوگوں کے اندر ایک فکر رہتی ہے، جو محسن لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ فکر آٹومیٹکلی آ جائے گی کہ اب تک جو ہم نے کیا وہ غلط تھا، کیا اس کا خسارہ دینا پڑے گا، کیا اس کو دہرانا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا ہے، کبھی بھی تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا. تم بے فکر ہو جاؤ، تم نے جو پہلے کیا ہے وہ ضائع نہیں کیا جائے گا. جیسے شراب کا جو ایک حکم تھا وہ کئی سٹیجز میں آیا تھا. تو پہلے تھا کہ حلال ہے، پھر کچھ کنڈیشنز میں حرام کر دیا گیا تھا، اور پھر پوری طریقے سے حرام کر دیا گیا. تو جب پوری طریقے سے حرام کر دیا گیا تو جو لوگ حلال سمجھ کے اس کو پیتے گئے اور اسی حالت میں ان کی موت آ گئی، کیا پھر ان کی بخشش نہیں ہوگی؟ ایسی سملرلی اگر جس نے اس رخ کو کر کے اپنی نماز کو ادا کر دیا، تو اب جب قبلہ رخ بدل گیا تو کیا اب اس کی پرانی نمازیں قبول نہیں ہوں گی؟ تو ایسا نہیں ہے، تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کیا جائے گا ایز لانگ ایز تم نے وہ کیا جو اللہ تعالیٰ تم سے چاہتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ بے فکری دی گئی. اس کے علاوہ ایک اور بے فکری اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کو دی. قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم نے تمہیں دیکھا تھا آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے. آسمان ایک بہت بلندی کی جگہ ہے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی کا انتظار کرتے تھے، اور وحی جو تھی وہ آسمان سے جبرائیل امین لے کر آتے تھے، تو وہ اوپر دیکھ کر اس وحی کا انتظار کرتے تھے. لیکن عام طور پر بھی جب ہم کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ کہ اللہ تعالیٰ مشرق مغرب کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ریفر کرنے سے پہلے ہم اوپر دیکھتے ہیں. تو وہ چیز ایک گناہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہم نے پڑھا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ریزن تھا آسمان کی اور دیکھنے کا. لیکن ہمارا کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دعا مانگتے وقت یا پھر نماز خاص طور سے پڑھتے وقت بہت سارے لوگ آسمان کی اور دیکھتے ہیں، ایسے سمجھتے ہوئے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے وہ اپنی بات کو کہہ رہے ہیں. لیکن جب قبلہ رخ ہے ہمارا، اگر آسمان ہی تھا رخ تو قبلہ رخ کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. قبلہ رخ بنایا اس لیے گئے کہ اس طرف آپ دیکھ کر اپنی نماز کو ادا کریں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، کوئی بھی ڈسٹریکشنز نہ ہوں. تو یہاں پر ان سے کہا جاتا ہے کہ ہمیں دیکھا جب تم آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، وہی کا انتظار کر رہے تھے. وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم نے تمہاری جو دل کی خواہش تھی اس کو پورا کر دیا.
جو تم چاہتے تھے وہ ہم نے پورے جہان کے لیے اس کو مقرر کر دیا. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، ہم نے اسے تمہاری طرف پھیر دیا اور اس مسجد کو، مسجد الحرام کو مثابہ بنا دیا. اب تم سب اس کی طرف پھر جاؤ، اور یہ جہاں کہیں بھی تم ہو، جہاں کہیں بھی، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اسی کی طرف اپنا رخ کر کے نماز کو ادا کرو. تو جب ہم کہیں پر بھی ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر کوئی ایسا ہمارے پاس ذریعہ نہ ہو، آج کل تو ہمارے پاس فونز ہی ہیں، سب سے پہلے تو اس میں کمپس سے آپ کبھی بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ قبلہ رخ کیا ہے، یا بہت سارے لوگوں کی بہت الگ الگ طریقے ہوتے ہیں کہ سورج کہاں سے سیٹ ہوگا اس کے حساب سے کرتے ہیں، یا پھر بہت سارے اور چیزیں ہوتی ہیں، ونڈ سپیڈ کے حساب سے بہت سارے لوگ، ونڈ ڈائریکشن کے حساب سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں. تو لیکن پہلے زمانے میں کیونکہ ایسا کچھ وہ نہیں تھا کہ آپ کمپس سے دیکھ سکتے ہو، ایسا کچھ انوویشن یا ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر میں اکثر جہاں پر سواری کا رخ تھا وہیں پر رخ کر کے اپنے نفل کو ادا کیا. تو جہاں پر بھی رخ کرو اللہ تعالیٰ ہے. کوشش کرنا چاہیے کہ قبلہ رخ ہمیں معلوم پڑ جائے، لیکن اگر کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے، کوئی لاجسٹیکل اور کوئی چوائس نہیں ہے ہمارے پاس، یا پھر اگر ہم کئی بار ایسے ہوتا ہے ہمیں رخ پتہ ہوتا ہے لیکن ہم اس پوزیشن بھی نہیں ہوتے کہ اپنے آپ کو ٹرن کر سکے. جیسے سپوز آپ فلائٹ میں ہیں، فلائٹ میں آپ بالکل، آپ کو سیدھا بیٹھنا ہے، آپ ہل نہیں سکتے ہیں، تو آپ اگر آپ کے پیچھے بیک سائڈ کی طرف رخ ہے تو آپ پیچھے مڑ کر ایسے نہیں پڑھ سکتے اپنی نماز کو. تو جہاں رخ کریں وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جہاں رخ کرو گے وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کو پاؤ گے. تو اس پر اپنے آپ کو یہ سوچنا کہ ہم قبلہ کی طرف رخ کر کے نہیں پڑھ رہے ہیں، یا پھر ہم نے غلط پڑھ لیا، قصارہ دینا پڑے گا، تو یہ ہمارے لیے ایک تسلی دی گئی ہے. ہماری قبلہ جو ہے ایک ڈسپلن کی جگہ ہے فور شور، اور کعبہ شریف تو بالکل سینٹر آف دی ارتھ ہے، ارتھ کے بالکل سینٹر میں لوکیٹڈ ہے. تو وہ ایک مثابہ، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، وہ اس کو مثابہ بنا دیا گیا ہے. تو جس طریقے سے وہ سینٹر آف دی ارتھ ہے، لوگ لوٹ لوٹ کر اس کے پاس جانا چاہتے ہیں. ہم سب یہ دعا کریں کہ امت مسلمہ بھی، ہم لوگ بھی ایک سینٹر بن جائیں آف نالج، آف عمل، آف ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. اگر ہم سینٹر بن جائیں گے علم کا، عمل کا، تو ہم ایک ایگزامپل سیٹ کر سکتے ہیں، اور پھر لوگ مسلمانوں سے دور نہیں، مسلمانوں کے پاس آنا چاہیں گے، دین کے پاس آنا چاہیں گے. جیسے کعبہ شریف ہے سینٹر آف دی ارتھ، ویسے امت مسلمہ بھی انشاءاللہ تعالی سینٹر آف دا بیسٹ دین بن کر انشاءاللہ تعالی دکھا دے، کیونکہ وہ ایسا عمل سیٹ کرے گا، ایسا ایگزامپل سیٹ کرے گا کہ لوگ دین کی طرف لوٹ لوٹ کر آنا چاہیں گے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.